السلام علیکم دوستو، ایک بار کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں نے اور ان کے بچوں نے بھی مل کر روزہ رکھا تھا۔ حسن اور حسین یعنی دونوں ان کے بچے روزے رکھنے کے لائق نہیں تھے، بہت چھوٹے تھے، پر پھر بھی انہوں نے اللہ کی محبت میں روزہ رکھا تھا۔ افطار کا ٹائم ہونے والا تھا، سب لوگ مصلی بچھا کر رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ بی بی فاطمہ نے دعا ختم کی اور روٹی بنانے لگی۔ ان کے گھر میں جو بھی راشن تھا اس میں صرف 4 روٹی بنی۔ وہ 4 روٹی بنا کر افطار کے لیے بیٹھ گئیں۔ پھر انہوں نے پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی اور دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی اور تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دی، اور جو ایک روٹی بچی اس میں سے آدھی روٹی اپنے سامنے رکھی اور آدھی روٹی اپنے دوپٹے میں باندھ لی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، فاطمہ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ آدھی روٹی تم نے دوپٹے میں کیوں باندھی ہے؟ تبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، ہو سکتا ہے میرے پیارے ابا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں کچھ نہ کھایا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھا سکتی ہے جس کا باپ بھوکا ہو؟ اتنے میں ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ایک دستک ہوتی ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کر دیکھتے ہیں تو بی بی فاطمہ دروازے پر کھڑی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی، تم دروازے پر کیسے؟ تبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، میرے پیارے ابا جان، مجھے اندر لے چلیں۔ تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اندر لاتے ہیں تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آنکھوں میں آنسو لیے کہتی ہیں، ابا جان، میں روزہ افطار کر رہی تھی، تبھی مجھ کو آپ کا خیال آیا کہ شاید آپ کو افطار میں کچھ نہ ملا ہو، تو آدھی روٹی میں نے کھا لی اور آدھی روٹی میں آپ کے لیے دوپٹے میں باندھ کے لائی ہوں۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، اے میری لاڈلی، تم نے بہت اچھا کیا جو روٹی لے کر آئی ہو، ورنہ چوتھی رات بھی میری آج فاقے سے ہی نکل جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بیٹی روٹی کھانا ہے مجھے۔ تو بی بی فاطمہ کہتی ہیں، میرے پیارے ابا جان، آج میں روٹی آپ کو اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گی۔ تبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے لگیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا محبت تھی باپ بیٹی میں۔ ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے، تبھی یہودیوں کی کچھ عورتیں آتی ہیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ، ہماری شادی ہے، اگر آپ ہماری شادی میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بھیجیں گے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی اور ہمیں فخر ہوگا کہ ہماری شادی میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ آئی ہیں۔ پیارے دوستو، ان عورتوں کا اصل مقصد تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھائیں، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے لیے شادی میں بہت مہنگے مہنگے جوڑے بنائے تھے اور انہیں لگا کہ بی بی فاطمہ کے پاس تو کوئی مہنگا جوڑا ہوگا نہیں، اس لیے جب بی بی فاطمہ شادی میں آئیں گی تو ہم لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھائیں گے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب پہلے سے جانتے تھے کہ یہ عورتیں کیوں آئی ہیں اور ان کا کیا مقصد ہے۔ پھر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر لی اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شادی میں ضرور بھیجیں گے۔ یہ ساری باتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے سن رہی تھیں۔
تبھی اذان کی آواز آتی ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی اور نماز کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کی، اے میرے اللہ، اے میرے پیارے رب، اے رب العالمین، مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں، مجھے لباس کی کوئی ضرورت نہیں، میں جیسی بھی ہوں بہت خوش ہوں، لیکن یہ لوگ میرے پیارے ابا جان اور آپ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، یا رب العالمین، تو اپنی رحمت سے ایسا کرم فرما جو مجھے شرمندگی محسوس نہ ہو۔ پیارے دوستو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کیا دعا کر رہی ہیں اور وہ عورتیں کس مقصد سے آئی ہیں، پھر بھی وہ خاموش تھے کیونکہ انہیں اپنے رب پر بھروسہ تھا کہ میرا رب العالمین کبھی بھی میری بیٹی کو شرمندہ نہیں ہونے دے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، اے جبرائیل، جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک لباس لے آؤ اور میرے محبوب کے گھر ان کی بیٹی کو دے کر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے وہ پاکیزہ لباس لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر لے گئے۔ دروازے پر جا کر جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے جبرائیل، اندر آ جاؤ۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور بڑے ہی ادب سے کہا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیاری بیٹی کے لیے یہ جنت سے پاکیزہ لباس بھیجا ہے اور یہ پاکیزہ لباس پہن کر وہ یہودیوں کی دعوت میں شرکت کریں، یہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور کہا، اے میری لاڈلی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ پاکیزہ لباس جنت سے بھیجا ہے، یہ لباس پہن کر تم ان کی شادی میں شرکت کرنا۔ پیارے دوستو، یہودیوں نے بہت شاندار شادی رکھی تھی اور بہت ہی خوبصورت کپڑے پہنے تھے اور وہ تکبر میں جھوم رہی تھی، اور اب وہ بس بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نیچا دکھا سکے۔ پر پیارے دوستو، جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسے ہی محفل میں تشریف کی، ویسے ہی ہر عورت ان کا لباس دیکھ کر حیرت انگیز ہو گئی اور سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ لباس اتنا نور بھرا اور اتنا شاندار تھا کہ کوئی بھی ویسا لباس وہاں پر نہیں تھا، اور ہوتا بھی کیسے، وہ جنت کا لباس تھا۔ بی بی فاطمہ ادب کے ساتھ ایک سائیڈ میں جا کر بیٹھ گئی، پر جتنی بھی عورتیں تھیں سب کی نظر صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ٹکی ہوئی تھی۔ سب نے دلہن کو چھوڑ دیا، سب کی نظر صرف بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لباس پر تھی۔ کچھ عورتیں پاس آ کر پوچھنے لگیں، اے فاطمہ، اتنا حسین لباس تم نے کہاں سے لیا؟ تبھی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرا کر کہتی ہیں، یہ لباس میں نے کہیں سے نہیں لیا، یہ تو میرے پیارے ابا جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیا ہے۔ تبھی عورتیں حیرت انگیز ہو کر پوچھنے لگیں، یہ لباس تمہارے ابو جان کو کہاں سے ملا؟ تو بی بی فاطمہ مسکرا کر کہتی ہیں، یہ لباس میرے ابا جان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر دیا ہے۔ عورتیں اور زیادہ حیران ہوئی اور بولی، فاطمہ، جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس کہاں سے ملا؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یہ لباس میرے رب نے میرے لیے جنت سے بھیجا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو یہ لباس اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ عورتیں یہ سن کر اور زیادہ حیرت انگیز ہو گئیں اور ساری عورتیں دوڑ دوڑ کر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئیں اور لباس کو پکڑ کر دیکھنے لگیں۔ تبھی یہودیوں کی دلہن آئی
اور لباس پکڑ کر بولی، ایسا لباس تو پوری دنیا میں کہیں پر نہیں مل سکتا، یہ لباس واقعی بہت حسین خوبصورت ہے۔ یہ نظارہ دیکھ کر وہ ساری یہودی عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف دوڑی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئی اور سب نے مل کر کلمہ طیبہ پڑھا۔ کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔